چاہیے. اور جو ڈائز پہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ داد دینے کی ذمہ داری, مشاعرے کو بنانے کی ذمہ داری صرف نیچے بیٹھے لوگوں کی نہیں ہے. آپ 4 فٹ اوپر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں. صحیح بات ہے. جس طرح ترازو میں 2 پلڑے ہوتے ہیں, جھکا وہی پلڑا رہتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے. یہ زیادہ وزندار لوگ ہیں, یہ رات کے 9 بجے سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا رہے ہیں, تو سب کی ایک ساتھ سب کی شرکت ہوگی تو یہ مشاعرہ اور بہتر بن سکے گا. ادھر جو دوست کھڑے ہیں ان کی بھی شرکت ہو. میں پڑھتا ہوں, وہ نظم سناتا ہوں جس کی فرمائش آپ نے کی ہے. میں لال قلعہ ہوں. تھک گئے ہیں کیا آپ لوگ؟ نہیں تھکے ہیں نا؟ یہ بارہ بنکی کے لوگ ہیں, میں نے سنا ہے دیر تک تھکتے نہیں ہیں. چاہے جتنی محنت کرائیے, چاہے جتنا دوڑائیے, چاہے جتنا کھیل کود کروائیے, یہ تھکنے والے لوگ نہیں ہیں. تو مجھے لگنا چاہیے کہ نہ تو آپ پہ ٹھنڈ کا اثر ہے نہ آپ تھکے ہیں. مجھے تالی بجائیے, داد دیجئے, دعائیں دیجئے. میں یہ آخری نظم سنا کر کے ودا لوں گا آپ سے. عارف صاحب ایک بار پھر سے, مشتاق صاحب, سیم صاحب اور فیصل متین صاحب, ان تمام ساتھیوں کو, محسن متین صاحب, ان تمام ساتھیوں کو دعائیں دوں گا. اور میرے دوست یہاں پہ سیف صاحب بیٹھے ہیں, اقبال صاحب بیٹھے ہیں, شمیم صاحب بیٹھے ہیں, عاقب بیٹھا ہوا ہے میرا بھائی, تمام جو باقی ساتھی ہیں, میں سب کو, جن ساتھیوں کے نام یاد نہیں رہ گئے ان سے معافی چاہوں گا, لیکن سارے ہی ساتھی ہیں, سارے ہی دوست ہیں. اور میری بنیاد میں, ہاں احمد صاحب بیٹھے ہیں, صحت مند ساتھی ہمارے, ماشاءاللہ وزندار آدمی ہیں. ان کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ 10-20 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے صحت مند آدمی ہیں. تو تمام ان ساتھیوں کی بھی دعائیں شامل ہو. عیش میرا دوست یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ادھر اگلی صفوں میں جو لوگ, مجھے یاد ہے میں پہلی بار زید پور یہاں کسی مشاعرے میں آیا تھا 5-6 سال پہلے, 2014 میں آیا تھا, 2014 میں آیا تھا, 10 سال گزر گئے. تو پھر حاضری ہوئی ہے, تو آپ سب کی دعائیں ملے. بسواں بھی آیا تھا, بسواں بھی آس پاس ہی ہے شاید, تو محمود آباد بھی آیا تھا. یہ وہ علاقے ہیں جنہوں نے دعائیں دے کے بڑا بنایا. بس کوشش کروں گا کہ اسے وقت وقت پر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے, آپ کی آواز بن کر کے, بول کر کے تھوڑا تھوڑا اتارتا رہوں, تاکہ مجھے بھی لگے کہ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. ایک نظم سناتا ہوں جس نظم کا عنوان ہے لال قلعہ. جی. ان دنوں دلی رہتا ہوں تو کبھی پارلیمنٹ سے فرصت ملنے کے بعد دلی اور اس کے آس پاس نکلتا ہوں گاڑی لے کر کے, تو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے وہ جو پرانی عمارتیں ہیں وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں, وہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا وجود ہے. پروپیگنڈا چاہے جتنا کھڑا کیا جائے, نیریٹو چاہے جو بنایا جائے, لیکن ہم موجود ہیں. میں ایک دن لال قلعے کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ دیواریں مجھ سے کچھ کہہ رہی ہوں. میں نے اسے نظم بنایا اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں, ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں. میں لال قلعہ, لال قلعہ, لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. ادھر جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کی بھی شرکت ہو. میں لال قلعہ ہوں. اس میلے میں سب سے پہلی بات تو میں پرشاسنک ادھیکاریوں کو بھی شکریہ کہوں گا کہ مجھے کمیٹی کے منتظمین نے بتایا کہ ایک بڑا تاریخی میلہ ہے یہ عرس کا, اور یہاں آس پاس سے تمام زائرین بھی آتے ہیں, تمام الگ الگ مذہبوں کے لوگ آتے ہیں. بڑی گنگا جمنی تہذیب کا یہ علاقہ ہے بلہرہ. تو میں سب کو مبارکباد دوں گا کہ اس پورے میلے کو اچھے سے سمپن کرانے کے لیے ایک بار پرشاسنک ادھیکاریوں کے لیے بھی زوردار تالی بجائیں, کیونکہ وہ سمپورن روپ سے مدد کرتے ہیں تب جا کر کے کوئی اس طرح کا فیسٹیول جو ہے وہ فیسٹیول بن پاتا ہے. میں پڑھتا ہوں, سنے گا. میں لال قلعہ ہوں, ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں. میں لال قلعہ, لال قلعہ, لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. پہلا بند پڑھتا ہوں. میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو. ایسے سنیں گے تو کام نہیں چلے گا, مجھے لگنا چاہیے کہ آپ سن رہے ہیں. میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو,
محبت بھی ہے ان کو، میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو، اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو۔ بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں، صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں، صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں، بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں۔ دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا، تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا، تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں، گلا ہوں میں، لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں میں، لال قلعہ ہوں میں، لال قلعہ ہوں۔ وہ جگہ وہ ہے جہاں سے وقت کا ہر پرائم منسٹر کھڑا ہو کر کے 15 اگست کو ملک کے نام خطاب کرتا ہے، تب لال قلعہ بول رہا ہے تو یوں بول رہا ہے کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں، لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں، نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں، لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں، راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے۔ اگلا جو مصرع ہے اگر اس تک پہنچیے گا تو اپنی تالیوں کا شور دلی تک پہنچائیے گا۔ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے، راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے، میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا۔ یہاں سے وہاں تک اگلا مصرع پکارتا ہے آپ کو، میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا، میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں میں، لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں میں، لال قلعہ ہوں۔ آخری بند پڑھتا ہوں، اور بہت شکریہ اس مشاعرے کو شاندار بنانے کے لیے، جاندار بنانے کے لیے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، محبت کو سلام، آپ کی موجودگی کو سلام۔ آخری بند پڑھتا ہوں، ارشاد کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں۔ کیا کہنا؟ اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ایک مصرع پڑھتے ہیں اور سامنے بیٹھی ہوئی نئی نسلیں جو کبھی فلمی گانے گنگنایا کرتی تھیں، وہ آپ کے اس مصرعے کو آپ سے پہلے گنگنا دیتی ہیں۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ندیم بھائی اس بات کے گواہ ہیں، جب مشاعروں میں شروعاتی دن تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ عمران صاحب جو شاعری کرتے ہو اس میں شاعری نہیں ہے، مرو گے تو کتابوں میں نہیں پڑھائے جاؤ گے۔ تب میں ان سے کہتا تھا کہ مجھ کو میزان ادب ہی پہ نہ تولا کریے، مجھ کو میزان ادب ہی پہ نہ تولا کریے، میں جو بولوں تو میرے ساتھ میں بولا کریے، کوئی تبدیلی میں اکلوتا نہیں کر سکتا، میں تو حالات سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، مجھ کو فرصت نہیں کہ میر پہ کچھ غور کروں، مجھ کو جو کرنا ہے وہ چھوڑ کے کچھ اور کروں، میں کسی حور کے خوابوں میں نہیں آ سکتا، چیخ ہوں اور کتابوں میں نہیں آ سکتا، کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں
सकता, क्या कहना? मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोले मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगले जो 2 मिसरे हैं इस पर अगर कोई चुप रहा तो मुझे उससे शिकायत होगी, क्योंकि जो मैं अगले 2 मिसरे पढ़ने चल रहा हूं मैं जानता हूं कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी है, आपके दिल की बात है। मैं पढ़ता हूं, मुझे दुआ दे करके मेरा दामन दुआओं से भर करके विदा करना। ये जो 2 मिसरे हैं ये आपको पुकारते हैं कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। अरे भाई पढ़ने दे यार, आराम से ये आगे फोटो खींच रहे। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और जाते जाते मैं साहब से इतना कह के जा रहा हूँ कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये एक माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल।